بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کی چینل کو پسند کرنے کا اور سننے کا بہت شکریہ۔ اسی طرح چینل کو سنتے رہیے، اس کو ویو کرتے رہیے، اور جن لوگوں نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر کریں۔ دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور کوئی بھی اگر عمل کرے گا تو اس کو جو ہے وہ پہنچانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کا کہ ثواب جو ہے وہ جو دوسروں تک یہ بات پہنچائے گا اس کو بھی اس بات کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنی کراچی اجتماع کی بھی دعوت کو جو ہے وہ پھیلائیں اور تمام لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دین کی محنت کے کرنے والے ہوں۔ ہم کراچی اجتماع کے لیے جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ پھیلاتے رہیں، اپنے گھر والوں میں، اپنے مستورات میں، بچوں میں بیٹھ کر اس بات کو بتائیں کہ کب سے کراچی کا اجتماع 13 فروری سے شروع ہے، اور اس کے لیے دعائیں کروائیں، گھر میں بھی، اپنی تعلیم میں بھی، اور مسجدوں میں بھی، اور گھر کی تعلیم میں بھی جو ہے وہ خاص طور پہ دعائیں کراچی اجتماع کے لیے کرائیں۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر میں سے ہے، چیپٹر 2، پیج نمبر 464۔ فضائل ذکر چیپٹر 2، پیج نمبر 464۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا افضل الذکر تو ہونا ظاہر ہے، اور بہت سی احادیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے، نیز سارے دین کا مدار ہی کلمہ توحید پر ہے، تو پھر اس کے افضل ہونے میں کیا تردد ہے؟ اور الحمدللہ کو افضل دعا اس لحاظ سے فرمایا ہے کہ کریم کی ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ کسی رئیس، امیر، نواب کی تعریف میں قصیدہ خوانی کا مطلب اس سے سوال ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں آیت کے بعد الحمدللہ رب العالمین وارد ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے، کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ اور عارفین اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی کی جتنی ممکن ہو کثرت کراتے ہیں کہ تجربے سے اس میں جس قدر فوائد اور منافع معلوم ہوئے ہیں کسی دوسرے میں نہیں۔ چنانچہ سید علی بن میمون رحمہ اللہ مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان حموی رحمہ اللہ علیہ، جو ایک متحیر عالم اور مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل، درس و تدریس، فتاوی وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا اور شیخ کو ضائع کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں
سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا تو پھر تو پوچھنا ہی کیا۔ سید صاحب رحمہ اللہ پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا، لیکن چند ہی روز بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا تو سید صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب تلاوت شروع کر دو۔ کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ پوچھنا ہی کیا ہے۔ سید صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خدا نخواستہ تلاوت کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا، چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، اس لیے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدار اسی کلمے پر ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مدار اسی کلمہ پر ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر ہو۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روح زمین پر ہو قیامت نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں، گھروں پہ ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو راحت چین سکون عطا فرمائیے۔ اللہم بارک لنا و رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔